سرگودا اور لاہور کی عدالتوں نے فیصلے سنا دیے ہیں، لیکن ابھی راولپنڈی فیصل آباد کے مقدمات کے فیصلے آنا جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اسی طرح 26 نومبر کے احتجاج کے بھی فیصلے جو ہیں وہ ایک آدھ ہفتے میں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ بہت سارے آپ کے نامی گرامی رہنما جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں، سزائیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی حکمت عملی پی ٹی آئی نے طے کی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ سیاسی عمل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی اس ملک کے اوپر حکومتیں قابض ہوئی ہیں اور قابض حکمران نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جو دباؤ آتا ہے اس کو کچلا جائے ریاستی طاقت کے ذریعے، اور وہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے یعنی کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی ملک کے اندر نا، سیاست سے ایک انتقام کی بو آ رہی ہے، باقاعدہ انتقام لیا جا رہا ہے اور عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں تحریک انصاف کو۔ اب ملک کے اندر 85-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مہنگائی کو کہاں تک پہنچا دیا، نہ تو ایک عوام کو 1 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں پام آئل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں کہ انتقام لیا جا رہا ہے، عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میرے خیال سے دیکھیں 5 اگست کو جو تحریک کا اعلان ہوا ہے وہ ورکر نکلیں گے انشاءاللہ، پہلے بھی ورکر نکلے تھے، ابھی بھی نکلیں گے۔ اور لیکن لیڈرشپ تو پہلے بھی جیل میں تھی، بہت سارے لیڈر جیل میں تھے۔ اب جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرشپ اگر ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں، تھرڈ ٹیئر کے لیڈرشپ سامنے آ جائے گی۔ لیکن میں اگین یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی راستہ نکالا جاتا، یہ جو ظلم کے وہ ہیں یہ بند ہونا چاہیے تھے اور کوئی اچھا راستہ نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ ملک بہت مشکل میں ہے۔ ملک نہیں سنبھالا جا رہا نا، ملک چل رہا ہے۔ اگر آپ کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے، معیشت کہتے ہیں بہتر ہو رہی ہے، سارے جھوٹے دعوے ہیں۔ اس وقت معیشت جو ہے وہ تو تباہی کے دانے پہ ہے، آپ کا سارا جو پیسہ ہے وہ تو باہر چلا گیا، لوگ چلے گئے یہاں سے۔ آپ کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں عالمی رینکنگ میں آپ دیکھیں، جو یونیلیور اور کیا کہتے ہیں بہت سارے گیمبلر کیا کہتے ہیں وہ بہت شیل چلا گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کمپنیاں بند ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، پیسہ باہر چلا گیا، سرمایہ کار نہیں آ رہے اور آپ کا روپیہ اتنا ویک وہ سیکسٹنٹ جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے، اچھا تو سر، پھر آپ یہ بھی کیسے بالکل صحیح، دعوے کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کرے یہ گا، بھی ملک بتائیے گا۔ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے، بالکل راستہ ٹھیک ہے۔ نکالا جائے۔ اچھا سر، ایک راستہ قاسم اور سلیمان کا بھی ہموار ہو رہا تھا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جمائمہ خان صاحبہ نے انہیں روک دیا ہے۔ آپ بتائیے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور ان کا آنا کتنا ضروری ہے آپ کی تحریک کے لیے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ دیکھیں تحریک چلانی ہے ورکرز نے، اور وہ آئے ویلکم کریں گے۔ وہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے بچے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ آئے تو ان کی مرضی، نہ آئے تو تب بھی دیکھیں نا، یہاں تو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہاں تو کوئی سیاست تو نہیں ہے ملک کے اندر نا کہ اس طرح ڈیل کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے آنے کا اعلان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی آتے کے ساتھ ہی گرفتار کر لیں گے۔ اب یہ بھول گئے کہ بھئی وہ ان کو گرفتار آپ کیسے کریں گے؟ کیا یہ لینڈ آف جنگل ہے؟ کیا ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو گرفتار کر لیں گے؟ اور دیکھیں ایک پرامن سیاسی سٹرگل کو ہم یہ پرتشدد اس میں بدلتے ہیں ہر بار، ہر دفعہ پہل کی ہے وفاقی حکومت نے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہے کوئی اچھا کام کرے گی اگر دوبارہ اس طرح ریاست کی طاقت استعمال کی گئی ورکروں کے اوپر، غریب بچوں کے اوپر۔ دیکھیں سٹرگل کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے، آئینی حق ہے کہ وہ جائے جدوجہد کرے، لیکن یہ بات کرنا کہ جی آپ پہلے ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، پھر اوپر سے کہیں کہ یہ انتشاری ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی سیاست کی خدمت ہے۔ اور مجھے سب سے بڑا جو گلہ ہے وہ پیپلز پارٹی سے، بالکل صحیح، انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، پولیٹیکل جدوجہد کی ہے، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ برابر کے مجرم ہے۔ جمہوریت تک اگر ڈیریل کیا گیا، خراب ہوئی، یا معیشت تباہ ہو گئی یا ملک بیٹھ گیا، تو اس میں سب گناہگار جو ہے، سب سے بڑا گناہگار وہ پی ایم ایل این کے بعد پیپلز پارٹی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ سر کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کی تحریک جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے چلائی جائے گی، کیونکہ اور جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے؟ اس فیصلے کی ضرورت اگر یہ ہو گیا ہے تو کیوں آپ کو پیش آئی، یا پھر آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں تحریک سے قبل رہنماؤں کو سزا نہ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں سزائیں تو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں نا، وہ تو
یہ تو وہ اب کیا ان عدالتوں کا میں کیا کہوں، مطلب یہ کہ وہ تو 5 اگست کا سن کر جو ہے نا وہ تو راتوں رات فیصلے آ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور جاری کر رہے ہیں. وہ اس سے کوئی دیکھیں یہ ایک خوف پھیلانے کی کوشش ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ورکر اس سے خوفزدہ ہوں گے. جو لوگ آلریڈی جیلوں میں ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں، باقی جو باہر بیٹھے ہوئے نا ان کو تو بہت غصہ ہے. تو میں تو عرض کروں گا کہ مجھے اپنا ملک عزیز ہے، سب کو اپنا ملک عزیز ہے، تو اس ملک کے اندر انتشار بڑھانے کی بجائے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو تو شوکت صاحب اسٹیبلشمنٹ ہے 5 یا جو اگست کا سر حکومت ہے آپ لوگوں نے اعلان ہوش کے کیا ہوا ناخن ہے. لے اسی طور پہ بالکل صحیح سر، وہ 5 کریں، اگست اپروچ کا آپ کریں، لوگوں نے سیاسی اعلان اپروچ کیا کریں، ہوا ہے. زبردستی اور وہ نہ کریں. بالکل صحیح سر، 5 اگست کا آپ لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے احتجاجی تحریک کا. بظاہر کسی بھی قسم کا مومنٹم پکڑتی ہوئی آپ کی تحریک نظر نہیں آ رہی. کافی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، تو ہو جائے گا. 5 اگست تو ابھی ہے ٹائم نا، نظر آ جائے گا. پہلے تو لوگ نہیں نکل سکتے نا سڑکوں پہ. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ ورکروں تک بات پہنچ گئی ہے، عمران خان کے کار پہنچ گئی ہے کہ 5 اگست کو نکلنا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 5 اگست کو لوگ نکلیں گے. چلیں سر لیکن میں دیکھتے ہیں، 5 اگست بھی زیادہ دور نہیں ہے.